لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. پیارے نبی پاک صاحب اولاد حضرت اماں آمنہ کے لال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے اور اس امت کے سہارے پیارے محبوب دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص میرے قریب تر ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. تو جناب والہانہ انداز سے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ سلام پیش کیجئے اس عقیدت کے ساتھ کہ ہم پڑھ رہے ہیں محبوب دو عالم ہمارا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں اربوں کروڑ شکر ہے کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے یہ ہے اور خوش بختی ہے ہماری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جماعت اہل سنت کے غلاموں کا بھی غلام بنایا ہے. جماعت اہل سنت میں ہمیں شریک فرمایا ہمیں حصہ بنایا. کیوں؟ اس لیے ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ جناب پیارے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اور آپ کی عطا کردہ پہچان سے ہم حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہر عقیدہ صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو مقامات عطا فرمائے جو مقام عطا فرمائے جو فضیلتیں عطا فرمائیں جو عظمتیں بخشی ہیں ہم الحمدللہ ان کو ماننے والے ہیں. اس سے بڑی ہماری خوش بختی اور کوئی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے
کہ سب سے پہلے عقیدے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے ہمارا عقیدے کا، باقی 4 رکن ہمارے کام کرنے کے، اپنے جسم کو حرکت دینے کے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ زبان سے پڑھیں گے، دل میں یہ عقیدہ بٹھائیں گے، کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں نا۔ حقیقی معبود کوئی ہے، خالق کوئی ہے، رازق کوئی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس میں تھوڑا سا بھی شک کرے نا، وہ تو مسلمان نہیں رہتا نا۔ تو یہ عقیدہ ہوا اسلام۔ الحمدللہ ہم اسلام میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ جناب عقیدے کی بات نہ کریں، بس آپ عمل کی بات کریں۔ آپ اس سے بڑی خوش نصیب اور کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آپ تو حضور کے غلام پیدا ہوئے، آپ کی گھٹی میں کلمہ رکھا گیا ہے، تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے عقیدہ بیان کرنے کی؟ بس عمل کی بات کرو، نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، حج کی بات کرو، زکوٰۃ کی بات کرو۔ میں سے کہتا ہوں یہ تیرا روزہ، یہ تیرا جناب، یہ تیری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو سب سے پہلے تجھے کلمہ حق بلند کرنا پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، دل سے قبول بھی کرنا پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا۔ پہلے عقیدہ بٹھانا پڑے گا دل میں، بعد میں عمل کرنا۔ اور ایک بندہ کلمہ نہ پڑھے، کلمے کی دعوت بھی نہ دے، اور یہ عقیدہ بھی نہ رکھے، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا جائے، روزے رکھتا جائے، زکوٰۃ دیتا جائے، حج کرتا جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی قبولیت سے پہلے ہمیں کلمے کی ضرورت ہے، عقیدے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف عقیدہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو معبود واحد مانیں، اس کو اپنا حقیقی مالک مانیں اور اس کو اپنا معبود مانیں، بس اتنا عقیدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ بھی تو ساتھ پڑھنا۔ اب جس طرح میرے بارے میں تیرا عقیدہ درست ہو، اسی طرح جو میرے محبوب کو عظمت عطا کی ہے، جو فضیلت عطا کی ہے، اسی کے بارے میں بھی تجھے تسلیم کرنا پڑے گا، کیا؟ محمد رسول اللہ، کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول۔ تو جناب سرکار کو، نبی پاک علیہ السلام کو رسول ماننا بھی تو عقیدہ ہی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ میری اصلاح فرما دیں، صحیح ہے نا؟ تو جناب پہلے عقیدہ رکھا گیا، زبان سے پڑھو، دل سے قبول کرو، جس طرح اور ہم ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و یہ عقیدہ نہیں ہے تو اور کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کیا تو تصدیق بالقلب بھی کرنا ہوگا۔ تو پہلے عقیدہ بعد میں عمل، اور اگر کوئی پہلے عمل کو لاتا ہے بعد میں عقیدہ کہتا نہیں میں نے عمل کر لیا، عقیدہ بعد میں دیکھا جائے گا قبر حشر میں، وہ تیرا عقیدہ بعد میں نہیں، پہلے تجھے عقیدہ رب نے عطا کیا، محبوب دو عالم نے پہلے بتا دیا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ یہ اسلام کی جو بنیادیں 5 ہیں، پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ حق ہے، اللہ کو معبود ماننا ہے، محبوب دو عالم اسلام کو رسول ماننا، نہیں مانے گا تو تیرا عمل قبول نہیں۔ بہرحال یہ ذہن میں بات آئی تو کر دی۔ اللہ تعالی اپنے محبوب دو عالم اسلام کی وسیلہ آپ سے ہمیں صحیح اور عقیدہ سنی بنائے، غیرت مند سنی بنائے۔ غیرت مند سنی ہم تب بنیں گے جب ہم اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اپنا صحیح عقیدہ رکھیں۔ جو رب نے آپ کو عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، ان کو ہم مانیں گے، اور صرف مانیں گے نہیں بلکہ جب بھی حضور کے عظمت کا کوئی پہلو بیان ہوگا نا، اس پر ہم خوش بھی ہو جائیں گے۔
صحیح ہے نا؟ ہاں جی، یہ تو پھر عاشقوں کی جناب ایک عادت ہے، یہ خصلت ہے، اور اللہ نے پیدا کی ہے کہ جب عاشق کے سامنے محبوب کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر چھیڑا جائے نا، اس کی زبان حرکت میں نہ آئے، اس کے نعتیں نہ پڑے، اس کے گن نہ گائے، وہ عاشق ہی نہیں رہتا۔ اب دنیا دار کے عاشق کے سامنے اب دیکھیں نا ہمارا اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، نہ انہیں دین کا پتہ ہے، نہ انہیں عمل کا پتہ ہے، بس انہیں اتنا پتہ ہے ہمارا فلاں لیڈر، اس کے لیڈر کے بارے میں بات کریں تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، کیوں؟ ہمارا نہیں، ہماری پارٹی کا بھی بڑا لیڈر ہے، اس کی کوئی خصلت ہے، چاہے بری خصلت بولو چاہے کوئی اچھی بولو، وہ کہتا ہے بس ہاں میرا تو لیڈر ہی لیڈر ہے، کمان کا لیڈر ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے مخالف کا ذکر کرو بس تو جناب باتیں پر بڑھ پڑ جاتی ہیں، اس نے نام کیوں لیا اس کا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ میرے لیڈر کا مخالف ہے، اس لیے جناب میں اس کی مخالفت بھی کروں گا اور دماغ میں میرا خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، تو دنیا دار ایک لیڈر کو اتنا مانتا ہے کہ تو نے نہ ایمان کی فکر رکھی نہ اسلام کی فکر رکھی، اگر تو یہی عقیدت تو رکھتا نا محبوب دو عالم کے ساتھ، پھر مزہ آ جاتا، پھر مزہ آ جاتا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ لیڈر عطا کیا ہے جو صرف ہمارا لیڈر نہیں، صرف اس امت کا لیڈر نہیں، صرف اس زمانے کا لیڈر نہیں، وہ تو تمام انبیاء کے لیڈر ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہے۔ اور اگر کوئی نہ مانے امام الانبیاء تو اس کو شرم آنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا خود کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج شریف مکہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک، بیت حرام سے لے کر بیت المقدس تک قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، پہلی آیت ہے، 15 سے پارہ شروع ہو رہا ہے، رب نے خود بیان کیا ہے، اور وہاں گئے اور وہاں سے آگے کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، اور آگے جو ہے وہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا نا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں وہاں پہنچا تو انبیاء کرام میرے استقبال میں کھڑے ہوئے، انبیاء کرام نے استقبال کیا، صفیں بنائی گئی، اور سرکار نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام خود مسلم پہ لے آئے، ایسے ہی ہم پھر سرکار نبی کریم علیہ السلام کے سامنے انبیاء کرام نے خطبے دیے، آخر میں سرکار نے بھی خطبہ دیا، اور سرکار نے نماز پڑھائی تو امام الانبیاء بن گئے، اور وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا جو رب نے انبیاء کرام سے اس وقت لیا تھا تب عالم ارواح حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو نکال کر میدان میں رکھا اور پوچھا الستو بربکم، یہ تو ایک عام محفل تھی نا، تمام روحیں آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص محفل سجائی، ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی محفل، شان و عظمت کی محفل سجائی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف خود نہیں سجائی بلکہ ہمیں بھی تو دعوت دی ہے نا قرآن پاک میں بار بار ذکر کر کے، محبوب کو کبھی کہا مطلب تھا واللیل اذا سجا، کبھی فرمایا الم نشرح لک صدرک، کبھی کہا ورفعنا لک ذکرک، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی فرمایا یاسین، کبھی کہا والشمس وضحاہا۔ تو اللہ تعالیٰ خود نعتیں پڑھ رہا ہے، اچھا صرف پڑھی نہیں میں تم بھی تو پڑھنا، اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، الحمدللہ جو پڑھتا ہے اور وہ ثواب بھی کماتا ہے۔ بہرحال آگے بات کیا ہو رہی تھی کہ جناب سرکار نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وعدہ وفا کیا، انبیاء کرام نے جو رب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محفل خاص جو انبیاء کرام کی روحوں کو وہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا میں تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، رسالت کے عہدے بھی عطا فرماؤں گا، لیکن جب آخری میرا محبوب آئے گا تمہاری تصدیق فرمائے گا، ایسے سبکی قدر ما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور اس کی مدد بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا۔ اب قرآن کی آیت
ایمان تو وہ پہلے لا چکے، مدد تو اپنی امتوں کے سامنے کر کے گئے، بار بار ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے گئے، ترغیب دے کے گئے، اپنے دین کی بھی تبلیغ کی، ساتھ میں محبوب دو عالم علیہ السلام کا راستہ بھی دکھا کہ ہمارے بعد وہی ہو، ہمارا سب کچھ انہیں کے صدقے سے ہے۔ اور پھر یہ وعدہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا، سرکار نے وہاں پر نماز پڑھائی، انبیاء نے پیچھے پڑھی اور ہمیں بتا دیا کہ تم صرف اپنے محبوب کے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نہیں ہو، بلکہ ہم بھی تمہارے نبی کے غلام ہیں۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہوئے، الحمدللہ امام الانبیاء ہیں، تو جناب امام الانبیاء ہمارے لیڈر امام الانبیاء، ہمارے لیڈر وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی۔ یا رسول اللہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، تو اللہ نے یہ سب کچھ محبوب کے لیے پہلے سجایا ہے اور بعد میں محبوب کو مخلوق کروایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی بڑے محمد یوسف صاحب اور حضور قبلہ قاری محمد حنیف نوری قادری صاحب اب ہمارے امام بھی ہیں اور بڑی خدمت کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپ نے دعوت دی، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے سبق سنانے کا موقع آپ نے دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اللہ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حاسد کی حسد سے بچائے۔ اب میں اپنی اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں، چند دن کی گفتگو ہوگی، دعا کرنا اللہ تعالیٰ حق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی شب بھی گزر چکی، لوگوں نے الحمدللہ عبادت کی ہوگی، بہت کچھ خوشیاں منائی ہوگی، اور آنے والا وقت بھی آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے صرف 3 دن ہے زندگی کے، کل تھی، آج ہے، کل پھر ہوگی۔ ایک کل ہو گئی، آج ہے، کل ہوگی، تو صرف یہ 3 دن ہے، زندگی کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن آنے والا وقت جو آ رہا ہے وہ شب برأت آ رہی ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ جو 15 شوال المعظم کی رات ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ دخان کے ابتدائی آیات پر جناب تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، اس کا معنی ہے۔ بل کتاب مبین، قسم ہے کتاب مبین کی، روشن کتاب کی۔ یہاں پر نہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قسم ہے کس کی؟ روشن کتاب کی۔ کس کی؟ روشن کتاب کی۔ روشن کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ روشن ہے ہماری اردو کو، اور اگر اس کا معنی کریں عربی میں تو اس کا معنی کیا ہوگا بھلا؟ نور۔ کیا ہوگا؟ نور۔ اب اگر اس کا معنی ہم عربی میں کریں تو اس کا معنی ہوگا نور، ہم یہی کرتے ہیں قسم ہے اس کتاب نور کی۔ تو میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نور بیان فرمایا ہے تو جس پر اتارا اس کو نور نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے یار، لوگوں کے عجیب فلسفے ہیں کہ جناب اب کتاب نور ہے، جس پر اتاری گئی وہ نور نہیں ہے۔ اشارہ دیکھیے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اس حضور کی بارگاہ میں یہ الفاظ قبول ہو جائیں، بس اتنا مقصد ہے۔ تو جناب کتاب مبین کی قسم، کتاب روشن کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا مبارک رات میں۔ مبارک رات میں اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شب برأت ہے۔ دلائل ان کے بھی ہیں، دلائل ان کے بھی ہیں، تمامی کے دلائل ہیں، اور
اتنا کچھ ہے کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیوی ہماری ماں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اور میں مفہوم بیان کروں گا کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ حضور نے امی عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اسی رات۔ اور پیارے نبی پاک علیہ السلام کے بہت سارے فرمان یہاں موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک التجا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دوست احباب ہو، جتنے بھی حضور کے غلام ہو، یہ نوٹ کر لو اس رات میں جناب فرشتوں کو رجسٹر دیے جاتے ہیں، پچھلے سال کے رجسٹر جناب بند کر کے پیش کر دیے جاتے ہیں، اعمال نامے سارے پورے سال کے، اور آنے والے سال کے تمام رجسٹر نئے رجسٹر فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں اس رات میں۔ آنے والے وقت میں ان نے کیا کرنا ہے، اور آنے والے وقت میں اگلے سال کس کو کیا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، کس کو کیا عطا کرے گا، اولاد کا بھی آتا ہے، یعنی کہ بچے کتنے کس کو دینے ہیں، اور اسی کے اندر جناب کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کہاں سے ملنا ہے، صحیح ہے نا، اور زندگی موت سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، حلال و حرام کس کو کیا حاصل ہوگا، کون کیا کمائے گا، کون کہاں سے کھائے گا، کون کس کو ووٹ دے گا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون کس کو کس چیز کی دعوت دے گا، کون اپنے زبان سے کیا الفاظ بولے گا، کون کتنا قرآن پڑھے گا، کون کتنے روزے رکھے گا، کون کس طرح کے صحیح اعمال کرے گا، کون دوسری طرف جائے گا، یہ ہمارے اپنے اعمال بتاتے ہیں۔ اب جو ہم کریں گے پچھلے سال میں اسی کے برابر ظاہری سی بات ہے، اب پورا سال ہم اگر نماز 5 وقت ادا کرنے میں گزاریں گے تو الحمدللہ فرشتے اسی رات کے اندر لکھنا شروع کر دیں گے۔ ویسے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس رات میں جناب یہ رجسٹر سونپ دیے جاتے ہیں فرشتوں کو، اور شب قدر سے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، صحیح ہے نا، لیکن یہ بھی آتا ہے دونوں چلتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے اعمال نامے لکھے تو جاتے ہیں، پچھلے سال میں ہم نے جو اعمال اچھے کیے تو اگلے سال میں بھی ہمارے اس سے بھی بہتر لکھے جائیں گے، جس نے یہ لکھا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اسی بندے نے پورے سال میں ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو، زبان سے رب کی حمد بھی ادا نہ کی ہو، کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، محبوب دو عالم کی نعت نہ پڑھی ہو، سارا کا سارا سال اس نے محبوب دو عالم اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں غلط جملے بولے ہوں، لوگوں کو جناب غلط راستے کی طرف لگایا ہو اور دوسروں کی طرف لے کر گیا ہو، اور اس کو یہ بھی علم نہ ہو کہ میں مسلمان ہو کے غلطی کر رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے جو اس نے پچھلے سال کیا ہوگا اگلے سال بھی اسی کے لیے وہی لکھا جائے گا۔ تو میں صرف التجا کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں دوستو، اپنی اصلاح، ہر چیز کی پہچان ہے، قرآن و حدیث نے اتنی پہچان دے دی ہے کہ بندہ اپنا مختار خود ہے، اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اس کو اتنا علم ہے، ہر بندے کو کوئی بے عقل تو نہیں ہے، ہر بندہ کرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو ایک تھپڑ ماروں گا تو مجھے ایک تھپڑ پڑ جائے گا، اور اگر میں کسی سے اچھی گفتگو کروں گا تو وہ میرے لیے اچھا بولے گا، اور اگر میں کسی کو اچھے الفاظ کے ساتھ اس طرح بولوں کہ اس کا دل جیت لوں گا تو وہ تو الحمدللہ ہم سے بھی زیادہ، ہمارے سے بھی بڑھ کر محبت کرے گا۔ اگر ہم نے اس سے مثال کے طور پر صرف ایک لفظ بولا کہ میرے بھائی کیسے ہیں آپ، وہ کہے گا الحمدللہ میرے بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ ہمارے لیے اچھی گفتگو کرے گا۔ تو اگر ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو ہمارے لیے بہتر رہ جائیں گے، فرشتے بھی ہمارے اعمال لکھنے میں خوش ہو جائیں گے، جب اللہ کی مخلوق اور وہ بھی نوری مخلوق معصوم مخلوق ہم پر خوش ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو پھر راضی راضی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت شب برات ہے، اس کی قدر کرنا، لیکن آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنے نمازیں آپ نے قضا کی ہیں نا وہ پڑھیں، صحیح ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ فرائض کے بارے میں تو سوال کی بات ہے، اب ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل کو زیادہ ترجیح دیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن وہ چھوڑ کر رات کو تہجد پڑھتا ہے تو اس کو تہجد کا فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔
کیوں؟ اس لیے کہ جو فرض ہے اس کو تو چھوڑ دیا، جو سنت ہے اس کو اس نے اپنا لیا۔ پہلے فرض کا درجہ ہے، پھر واجب کا، پھر سنت کا۔ پہلے دو درجے چھوڑ دیے، تو ڈائریکٹ جناب اتنے چھوٹے درجے پہ جو رب نے تجھ پر پہلے فرض کیا، پہلے اس کو دیکھنا۔ تو یہ ہم اس سے دور کیوں ہیں عمل سے؟ وہ صرف ہمارا معاشرہ ہمیں خراب کرنا، ہمارا ذاتی معاشرہ خراب، باہر کے کسی کا وضو نہیں، ہمارا اپنا ذاتی معاشرہ، ہمارا ذہن، ہمارے غلط فہمی ہمیں خراب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی دعا ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو اگر کوئی الفاظ بندے سے نکل جاتے ہیں غلط، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صحیح الفاظ قبول فرمائے، ہم کو آپس کے اتفاق و محبت کی دولت عطا فرمائے۔ اور آنے والے وقت میں جو رات آ رہی ہے، میں ایک اور بھی التجا کروں گا، ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں زلزلے کے اندر شہید ہوئے، ان کے لیے خصوصی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، ان کے روایتین کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرمائے۔ وما علیہ